السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع بڑا عجیب و غریب موضوع ہے۔ جن حقائق سے میں پردہ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں۔ دیکھیے، ویٹ الرجی اس وقت دنیا کا بڑا ایک موضوع ہے۔ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں ویٹ سے مل رہی ہے، یعنی گندم کے آٹے سے۔ کیا وجہ ہے؟ صدیوں پہلے جب یہ گندم استعمال کرتے تھے لوگ، ویٹ الرجی کا کہیں ذکر نہیں ہوتا تھا، مگر اب اس وقت دنیا بھر میں ویٹ الرجی سے متاثر ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد موجود ہیں۔ پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں یہ کیسز، اور سندھ میں بھی ہیں، لیکن یہ کیسز بہت سارے نکل کر آ رہے ہیں سامنے، جس میں الٹیاں، دست اور جسمانی طور پر بہت سارے معاملات، کمزوری، اعصابی پٹھوں کی کمزوری یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ انسان کا سب سے بڑا نظام متاثر ہو گیا اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ اس کی تمام جسمانی قوا، ذہنی سوچ، ذہن کا توازن، نظر، اعصاب، پٹھے اور اس کے ازدواجی معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ ہی عرصے میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ویٹ الرجی جو ہے بڑی ہائی لیول پر لوگوں تک جو ہے اس کا جو ہے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے پنجاب میں گندم ہوتی تھی، ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں گندم یہاں سے چکی پہ پیسی جاتی تھی، اس میں چوکر بھی ہوتا تھا، اور وہ گندم جو ہے وہ کھاتے تھے۔ وہ ہیلدی گندم تھی اور بڑی طاقتور تھی۔ جو پنجاب کی گندم دنیا بھر میں اس وقت باقاعدہ سپلائی ہوتی تھی، دنیا بھر میں پنجاب کی گندم بڑی مشہور تھی۔ اس کے بعد پھر اس گندم پہ اسپرے شروع ہو گئے، اس گندم میں کھادیں ڈلنا شروع ہو گئی، پھر یہ امریکن گندم باہر سے آنا شروع ہو گئی، اور ویٹ الرجی کا ایک نیا جو مرض ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ ویسے بھی دنیا بھر میں گندم سے زیادہ چاول کھائے جاتے ہیں۔ پورا چائنا، فار ایسٹ کنٹری، جاپان، کوریا، ہانگ کانگ، بینکاک، تھائی لینڈ وغیرہ میں، برما میں، بنگال میں، سب جگہ پہ، اور اس کے بعد یورپین کنٹریز میں چاول بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ چاولوں کی پاکستان میں بھی بہت زیادہ چاول کھاتے ہیں لوگ، چاولوں کی روٹی بنا کے کھاتے ہیں، اور چاولوں سے بہت سارے بسکٹس وغیرہ اور دیگر چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو ویٹ الرجی ہے وہ ذرا طب نبوی کی طرف جھانکیں، دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے طعام میں ذکر ہوتا ہے تو طعام میں ان کا بہترین غذا، جو ان کی پسندیدہ غذائیں ہیں، ان میں جو کی روٹی ہے، باجرے کی روٹی ہے، چاول کی روٹی ہے، جہاں مکئی اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کی روٹی، گندم کی روٹی کا شاید کہیں شاذ و نادر ذکر ہوگا، جس کا مجھے علم اتنا نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ ہسٹری اپنا نبی غذا کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو جب انبیاء نے بھی ان کی غذاؤں میں، جتنے نبی گزرے ہیں ان کی غذاؤں میں کہیں گندم کی روٹی کا خاص طور پر ذکر کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کم از کم استعمال کریں۔ اب آ جائیے کہ آپ کو کھانا کیا ہے۔ لوگ کہیں گے جی آٹا کی روٹی نہ کھائیں تو کیا کھائیں؟ دیکھیں، ایک ملٹی گرین آٹا مل رہا ہے، لوگ اس کو بڑی ہزاروں روپے کے حساب سے، وہ کلو کے حساب سے ملتا ہے، میرے خیال 1,500-2,000 روپے کلو آٹا وہ مل رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ ملٹی گرین آٹا کیا ہے۔
اصل میں ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ بہت ساری دالوں، جو، باجرہ، مکئی کو پیس کر بنایا گیا ہے۔ اگر آپ یہ خود بھی بنائیں، جس طرح ہم لوگوں کو اکثر مریضوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ چنے چھلکے سمیت چنے لیجئے، ان کو گرائنڈ کر لیجئے، کالا چنا چھلکے سمیت لیجئے۔ اب تو گھر جو ہے وہ گرائنڈر موجود ہے، اگر آپ اس کو خود گھر میں تیار کرنا چاہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں۔ چنے لیجئے، چھلکے سمیت لیجئے، وہ اس کے ساتھ باجرہ لیجئے، مکئی لیجئے، جو لیجئے، اور مختلف دالیں ہیں جو آپ اکثر استعمال گھروں میں کرتے ہیں، جس میں مونگ، مسور اور اڑد، ماش جسے کہتے ہیں، وہ لیجئے۔ اسی طرح آپ یہ 4-5 دالیں جو ہیں مختلف ہیں، وہ آپ لے لیجئے، ان کو برابر لے لیجئے۔ سب اگر آپ 100 گرام لیتے ہیں تو 100 گرام یا 500 گرام لے کر آپ یہ سب ان کو اکٹھا کر لیجئے، مکس کیجئے اور ان کو گرائنڈ کر لیجئے، باریک پیس لیجئے۔ پھر جب آپ کو روٹی بنانا ہو، اس میں سے آپ 2 مٹھی لیجئے اور 2 مٹھی آپ گندم لیجئے، مکس کیجئے اور روٹی بنا لیجئے۔ چاہیں اس میں تھوڑا سا، اگر بہترین روٹی بنانی ہے جو ٹیسٹی بھی ہو، تھوڑی سی کلونجی، تھوڑا سا زیرہ اس روٹی میں مکس کر کے پکائیے، کھائیے، اور یہ روٹی بچے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے۔ یہ ایک ہیلدی روٹی میں نے بتائی ہے آپ کو۔ ویٹ الرجی کے مریض میرے پاس ہزاروں آئے، انہیں میں نے بتایا کہ آپ پھل، فروٹ، سبزیاں، گوشت سب کچھ کھائیں گندم کے علاوہ، اور وہ نسخہ جو میں خود یہاں پہ ہم دوائیں تیار کرتے ہیں، انہیں میں نے نسخہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر 90 دن میں وہ ان کی صحت بحال ہو گئی، ان کا نظام بہترین ہو گیا، وہ سارے معاملات میں، زندگی کے سارے امور میں کمپیٹنٹ اور پرفیکٹ ہو گئے، اور وہ اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو اگر ایسا کوئی لاحق ہے مسئلہ، میرے نمبر چل رہے ہیں یا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان نمبر کو نوٹ کر لیجئے، پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ کیجئے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہیں، ہم آپ کو اپنی ادویات آپ کو بائی پوسٹ، پارسل کے ذریعے، کوریئر کے ذریعے بھیجیں گے، اور یہ ادویات آپ استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویٹ الرجی کے مرض سے نجات مل جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور آپ ہمارے لیے آپ کی دعائیں اور ہماری وجہ نجات بنے گی۔ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے پیاروں کو دیجیے، بھیجیے، اور سبسکرائب کیجیے، تاکہ ہمیں حوصلہ بھی ملے، ہمت بھی ملے، ہم آپ کو اس سے بہترین معلومات فراہم کر سکیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔